بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج آپ حضرات کے سامنے ایک خواب کے تعبیر کے عنوان کے سلسلے میں حاضر خدمت ہوا ہوں۔ خواب کا مسئلہ دوستو عجیب و غریب قسم کا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی خواب جو ہوتی ہے بڑی اچھی ہوتی ہے، دیکھنے میں بہت سندر ہوتی ہے، اور اس کی تعبیر جو ہوتی ہے وہ بڑی گھٹیا ہوتی ہے، اور کبھی کبھی خواب دیکھنے میں بظاہر بڑی گھٹیا معلوم ہوتی ہے مگر اس کی تعبیر بڑی اچھی ہوتی ہے۔ یہ خواب کی حقیقت ہے، اس لیے خواب کے سلسلے میں تھوڑا محتاط رہنے کی نہایت زیادہ ضرورت ہے۔ خواب کے سلسلے میں چند باتیں جاننی بے حد ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خواب جب انسان دیکھے تو ہر کسی ایرے غیرے کو نہ اس کی تعبیر پوچھے، ہر کسی عوام سے، ہر کسی ایرے غیرے آدمی سے اس خواب کی تعبیر معلوم نہ کرے، کیونکہ خواب کا معاملہ یہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھائی ہے کہ خواب کا معاملہ یوں ہوتا ہے کہ تعبیر دینے والے جس طریقے کی تعبیر دیں گے خواب میں اسی طریقے کا ہوتا ہے، کیونکہ خواب کا اصل یہ ہے کہ وہ آسمان اور زمین کے بیچ معلق ہوتا ہے۔ تعبیر دینے والے جو تعبیر دے دیں گے بس فیصلہ اسی کے اوپر ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر کسی نادان، ہر کسی ان پڑھ اور ہر کسی معمولی انسان سے خواب کی تعبیر بھی نہیں پوچھنی چاہیے۔ آپ نے نام سنا ہوگا، بہت مشہور نام ہے زبیدہ، ملکہ زبیدہ۔ یہ ہارون رشید کی بیوی تھی۔ ملکہ زبیدہ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ خواب کبھی کبھی بڑی اچھی ہوتی ہے مگر تعبیر اس کی بڑی گھٹیا ہوتی ہے، اور کبھی کبھی خواب بظاہر دیکھنے میں بڑی گھٹیا محسوس ہوتی ہے مگر تعبیر اس کی بڑی اچھی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے ملکہ زبیدہ نے خواب دیکھی۔ خواب کیا دیکھی تھی کہ میں مکہ مکرمہ، سعودیہ عربیہ، مکہ مکرمہ کے کعبہ شریف کی چھت پہ ننگی سو رہی ہوں۔ خانہ کعبہ کے چھت پہ میں بغیر کپڑے کے کعبہ مقدس جگہ کے چھت پہ ننگی سو رہی ہوں، اور دنیا جہان کے ہر ممالک کے لوگ آ رہے ہیں اور میرے ساتھ زنا کر رہے ہیں۔ ہر دنیا کے لوگ آ رہے ہیں اور میرے ساتھ مکالہ کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے خواب کتنی گھٹیا ہے۔ یہ خواب اتنی گھٹیا ہے، بظاہر دیکھنے میں محسوس ہو رہی ہے کہ بڑی گندی خواب ہے، لیکن اس کی تعبیر جب معبر سے پوچھی گئی کہ رات میں نے خواب دیکھی ہے کہ خانہ کعبہ پہ میں سو رہی ہوں اور میں ننگی ہوں اور میرے ساتھ عرب و عجم کے لوگ آ رہے ہیں اور میرے ساتھ غلط کام کر رہے ہیں، معبر تعبیر دینے والے نے بات سمجھائی کیا کہ بیٹی ملکہ، آپ نے بہت اچھی خواب دیکھی ہے، آپ کی خواب بہت اچھی ہے۔ اچھی خواب کیسے ہے؟ خواب تو بظاہر بڑی خراب معلوم ہو رہی ہے، لیکن تعبیر دینے والوں نے سمجھائی اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ پاک تجھ سے دنیا میں ایسا کام لے گا جس سے فائدہ عرب و عجم کے لوگ اٹھائیں گے، پوری دنیا کے ہر کونے کے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے۔ پھر آپ نے تاریخ میں پڑھی ہوگی، حضرت محبوب العلماء والصلحاء حضرت عبدس پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی حضرت دامت برکاتہم نے اپنی خطبات میں لکھا ہے کہ ملکہ زبیدہ سے جب یہ خواب کی تعبیر سامنے آئی نا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک تم سے کوئی ایسا کام لے گا
جس سے فائدہ عرب و عجم کے لوگ اٹھائیں گے، دنیا بھر کے لوگ اٹھائیں گے۔ اس کا نتیجہ یوں نکلا، کچھ دنوں کے بعد ملکہ زبیدہ نے ایک نہر کھدوائی مکہ سے لے کر کے مدینہ شریف تک، مکہ سے لے کے مدینہ شریف تک نہر کھدوائی۔ اب جو حاجی حج کرنے جاتے تھے وہ اس نہر کا پانی پی کر کے سیراب ہوتے تھے، عمرہ کرنے والے جاتے اور اس پانی سے فائدہ اٹھاتے۔ اب دیکھیے حاجی حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے کسی ایک دو ملک سے نہیں جاتا بلکہ پوری دنیا کے کونے سے پہنچتا تھا، اور ہر دنیا کے انسان وہاں پہنچ کر کے حاجی حجاج اور عمرہ کرنے والے اس نہر کا فائدہ اٹھاتے اور اس سے پانی پیتے۔ اب دیکھیے خواب کیا تھی اور تعبیر کیا نکل گئی۔ ایک شخص نے خواب دیکھی، اب خواب کیا دیکھی کہ میرے استاد جی، وہ اس کے شاگرد نے خواب دیکھی ہے، نواب صدیق حسن صاحب کے شاگرد نے خواب دیکھی کیا کہ ایک جنازہ رکھا ہوا ہے اور اس جنازے میں بہت سارے لوگ شریک ہیں، اور ہمارے شیخ نواب صدیق حسن صاحب بھی اسی جنازے میں شریک ہیں، اور جناب رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی جنازے میں شریک ہیں۔ مگر ہوا کیا کہ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے میرے استاد، میرے شیخ نواب صدیق حسن صاحب کو جنازہ کے لیے آگے بڑھا دیا۔ اب دیکھیے خواب تو بظاہر لگ رہی بڑی اچھی ہے کہ حضور کو رہتے ہوئے پر بھی ہمارے استاد مصلی پہ چڑھ گئے، یہ کتنی فخر کی بات اور خوشی کی بات ہے، مگر اس کی تعبیر دیکھیے کتنی عجیب و غریب ہے۔ یہ خواب کی تعبیر پوچھی گئی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے، جو کہ دیوبند کے علماء دیوبند کے سر کا تاج ہیں۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ حضرت میں نے خواب یوں دیکھی ہے کہ میرے استاد محترم اس جنازے میں موجود ہے، رسول پاک بھی موجود ہے، مگر لوگوں نے حضور کو چھوڑ کے میرے استاد کو مصلی پہ آگے کر دیا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بیٹا اگر یہ خواب واقعتاً تو نے دیکھا ہے تو سنو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب وہ شخص جو شاگرد تھا نواب صدیق حسن کا، وہ بڑا گھبرایا کہ خواب تو بڑی اچھی دیکھی ہے، حضور کے رہتے ہوئے پر امام بننے کے لیے میرے استاد گئے اور یہ انا للہ پڑھ رہے ہیں، یہ کیا مطلب ہوا؟ حضرت کہنے لگے کہ دیکھو ایک بات یاد رکھو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی شخص مصلی پہ آگے بڑھ جائے ایسا نہیں ہو سکتا۔ رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی شخص سب سے آگے بڑھ جائے، مصلی پہ امام بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص مر جائے اور اس کے جنازے کو آگے کر دیا جائے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے شیخ دنیا سے چلے گئے۔ معلوم ہوا جب پتہ کر کے دیکھا گیا تو حقیقت میں نواب صدیق حسن صاحب کا جنازہ اٹھ چکا تھا۔ اب دیکھیے خواب کیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے۔ اس سلسلے میں بڑے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ایک بڑے قریبی دوست ہوئے، محبوب ہوئے، ہمارے بڑے چاہنے والے، عقیدت رکھنے والے، انہوں نے کئی دن اس سلسلے میں جانکاری حاصل کی ہے، میں نے اس کو تفصیلی جواب دیا ہے، اور میں نے اسی کی وجہ سے میں نے چاہا کہ کچھ مزید تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو کے ذریعے ان کو بھی کچھ انفارمیشن دے دوں۔ نام ان کا ہے جناب ثاقب بھائی صاحب، جو کہ پٹنہ کے رہنے والے ہیں، بڑے اونچے پد کے مالک ہیں ماشاءاللہ۔ انہوں نے پوچھی، لیکن انہوں نے ایک جانکاری اور چاہی خواب کے سلسلے میں، کیا میں تعبیر ایک آدمی کے علاوہ کئی آدمیوں سے خواب کی تعبیر لے سکتا ہوں؟ اب دیکھیے اس سلسلے میں بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خواب تو آپ اس سے پوچھئے جو خواب کا علم جانتا ہو۔ آپ ہر عام آدمی سے پوچھ کر کے اپنی زندگی خود کو تباہ نہ کیجیے، اور ایسے شخص سے پوچھئے جس سے دل مطمئن بھی ہو، اطمینان بھی ہو آپ کو۔ ایسے شخص سے پوچھ کر کے بس اللہ پہ چھوڑ دیجئے اور بس درود پاک میں لگ جائیے۔ باقی ان سے بھی پوچھ لیا، ان سے بھی پوچھ لیا، ان سے بھی پوچھ لیا، 10 طرح کے لوگوں سے پوچھنا یہ خواب کی تعبیر کے سلسلہ یہ اصول کے خلاف بات ہے۔ یہ اس لیے ایک ہی شخص سے پوچھی جائے جس سے دل اطمینان ہو، اسی سے پوچھی جائے، اور اس خواب کی جو تعبیر دے ایسے شخص سے پوچھی جائے جو خواب کا کچھ
علم بھی رکھتے ہوں، ہر ایرے گہرے سے خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے